اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کے نشاندہی کی ہے۔ حضرت ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانہ کے مقام پر ایک اونٹ کو نہر کرے گا۔ جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں نے بوانہ کے مقام پر ایک اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی تھی، کیا میں وہ نظر پوری کروں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، کیا وہاں ایام جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں، اور نہ اس چیز میں نظر پوری کرنا جائز ہے جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو۔ الغرض غیر اللہ کے آستانوں پر، بتوں کے مقامات پر، خواہ اب وہاں ان کی پوجا نہ بھی ہوتی ہو، اور ان مقامات پر جہاں کفار کی عید ہوتی تھی یا ہوتی ہو، جانوروں کا ذبح کرنا حرام ہے، اور ایسا ذبیحہ کھانا بھی حرام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اے ایمان والوں، تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعہ قسمت کا حال معلوم کرو۔ کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعہ معلوم کرتے کہ وہ کام ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اس کام کا نتیجہ ان کے لیے مفید ہوگا یا مضر۔ اگر تیر کے ذریعہ انہیں معلوم ہوتا کہ وہ کام مضر ہوگا تو اسے نہ کرتے تھے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو وہ کفار قریش کے چند قاصد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہر ایک کو قتل کرنے یا گرفتار کر کے لانے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ سن کر میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا، اس پر سوار ہوا، اسے اٹھایا تاکہ وہ مجھے ان لوگوں کے قریب کر دے۔ میں اسے دوڑاتا رہا یہاں تک کہ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ اتنے میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر سے گر پڑا۔ پھر میں اٹھا، میں نے اپنا ہاتھ اپنے ترکس میں ڈالا، اس میں سے تیر نکالے اور ان سے فال نکالی کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں یا نہیں۔ فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فال کی کوئی پرواہ نہ کی۔ گھوڑا مجھ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ مجھے آپ کی قرات کی آواز آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئی، میں اس پر سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو ڈانٹا تو بڑی مشکل سے اس کی ٹانگ باہر نکلی۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کی وجہ سے بہت سا غبار
دھوئیں کے مثل آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعہ فال نکالی اور پھر وہی نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا۔ پھر میں نے ان کو امان کے ساتھ پکارا، یعنی حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مندرجہ بالا واقعہ سے تیروں کے ذریعہ فال نکالنے کے طریقہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں تصویروں کو دیکھا تو آپ اندر داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ کے حکم سے وہ تمام تصویر مٹا دی گئی، اور جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ان دونوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے فال نکالنے کو حرام کر دیا۔ فال نکال کر یہ معلوم کرنا کہ کوئی کام مفید ہوگا یا مضر ایک لغو کام ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ اس سے بلا وجہ محض وہم کی بنیاد پر انسان اپنے کام سے رک جاتا ہے، اپنے ارادے کو قطع کر دیتا ہے، اور یہ چیز پست ہمتی کی علامت اور حوصلے کے منافی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر اور عزم و ہمت کے ساتھ جس کام کا ارادہ کیا ہے اس کام کو کرنے کی شئی بلیغ کرے اور نتیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ آئندہ کا حال کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، یا تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، لہذا ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑنا جس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، لغو ہی نہیں بلکہ بے ایمانی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں، اے ایمان والوں، نہ سہلانے والی چیز، جوا، غیر اللہ کے آستانے اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی اعمال میں سے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ذالکم فسقن، یہ سب گناہ کے کام ہیں، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان کو کھانا اور تیروں کے ذریعے فال نکالنا یہ گناہ کے کاموں میں سے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔